السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صبر کا ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ آج کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا، دیکھیے گا بھی اور کوشش بھی کیجیے گا کہ اس حدیث اور اس حدیث میں جو ہمیں واقعہ مل رہا ہے، جو سبق مل رہا ہے، اس سے ہم نے کتنا سبق لیا ہے یا اللہ کے فضل سے آئندہ کتنا سبق لے سکتے ہیں۔ ان عطاء بن ابی رباح قال لی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطاء بن ابی رباح وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہی، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کہ عطاء تو چاہتا ہے کہ تو جنتی عورت کو دیکھے؟ دنیا کے اندر کسی جنتی مرد یا عورت کو دیکھنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہونا تو خوش قسمتی ہے ہی ہے، مگر آدمی کو یہ پتہ چلے یہ فلانا شخص ہے اور اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی پیش گوئی کی ہے، بہت بڑا اعزاز۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عطا تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی عورت دکھاؤں جو جنتی عورت ہو؟ فقلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا مجھے دکھائیے۔ قال هذه امرأة سوداء اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حبشی عورت کو دیکھ رہے ہو؟ کالے رنگ کی جو حبشی عورت تمہارے سامنے ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جنتی عورت ہے۔ اب وہ واقعہ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع و انی اتکشف فضل اللہ تعالی لی، اس نے آ کر دو شکوے کیے ہیں، دو شکوے کہہ لیں، دو تکالیف کہہ لیں کہ یہ دو تکلیفیں ہیں اللہ کے نبی، تو آپ ادعو اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری یہ دو تکالیف دور کر دے۔ پہلی تکلیف کیا تھی؟ وہ کہتی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو آپ نے اگر مرگی کے دورہ پڑا کسی آدمی کو دیکھا ہو تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اس آدمی کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالے تو وہ تڑپتی ہے، وہ مریض بیچارہ ایسے تڑپتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے 2-3 مریض دیکھے ہیں، تو دیکھ کر ہی آدمی کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آدمی پھر لازمی سی بات ہے فوری اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کم از کم اللہ نے اس کو اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے میرا مرگی کا دورہ ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے اتکشف، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے جسم سے کپڑا اٹھ جاتا ہے، میرے چہرے سے کپڑا اتر جاتا ہے، کسی نہ کسی جسم کے اعضاء کو میں لوگوں کے سامنے نہ چاہنے کے باوجود پیش کر ڈالتی ہوں، بہت بڑی تکلیف۔ ایک تکلیف مرگی کا دورہ اور اللہ کے نبی اتکشف، دوسری تکلیف میرے جسم سے کپڑے کا ہٹنا۔ برائے مہربانی ادعو اللہ تعالی، اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری یہ تکالیف دور کر۔ ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، یہ بات سننے کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے کہا اگر تو اپنی اس بیماری پر، اپنی ان تکالیف پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ فرمایا تو دعا کروا لے، میں دعا کر دوں گا، میرے دعا کرنے سے اللہ تیری دونوں تکلیفیں دور کر دے گا۔ مشورہ دے رہا ہوں کہ تو دعا نہ کروا، اس تکلیف کو برداشت کر۔ جس آدمی کو اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ صبر کر کے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اور اگر تو چاہتی ہے کہ تو جنت میں جانا چاہتی ہے تو مجھ سے دعا نہ کروا اور صبر کر، اللہ تجھے جنت دے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ دعا نہ کیجئے، میں دنیا کی تکالیف برداشت کر لوں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا اس طرح کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ شِئْتِ دعوت اللہ تعالیٰ أَنْ يُعَافِيكَ، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے عافیت دے دے گا۔ فقالت، اس عورت نے کہا اصبر، اے اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں۔ فقالت، اور پھر فوری اس کو خیال آیا اور کہنے لگی انی اتکشف،
اے اللہ کے نبی پہلی تکلیف تو میں برداشت کر لوں گی، جسم سے کپڑے کا ہٹنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، چہرے سے کپڑے کا ہٹ جانا، جسم کا ننگا مردوں کو دنیا کو نظر آئے، اے اللہ کے نبی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے، میں یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، برائے مہربانی یہ اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے دورہ ضرور پڑے مگر میں لوگوں کے سامنے ننگی نہ ہوں، میرا جسم کوئی دنیا کا غیر مرد نہ دیکھے، یہ دعا میں نے ضرور کروانی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا اس عورت کو چوک چراہے میں دورہ پڑتا، وہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی مگر اس کا جسم ننگا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے وہ دعا کروائی جو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اس عورت نے کیا دعا کروائی؟ میں تکلیف برداشت کر لوں گی مرگی کا دورہ، وہ تکلیف حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے، دو تکالیف دو پریشانیاں اس نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، ایک مرگی کا دورہ، دوسرا اس کا جسم غیر مردوں کے سامنے ننگا ہو، یہ دو چیزیں مجھ سے اللہ کے نبی برداشت نہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کر، اس نے کہا جی مرگی کے دورے پر صبر ہو جائے گا، میرا جسم غیر مرد دیکھے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ اور میں ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں دیکھ کر چیک کریں، یہ بھی ہم چاہیں کہ ہاں اگر وہ عورت یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، ہماری عورتوں کا، ہمارے گھر کی عورتوں کا ایک ایک جز ساری دنیا دیکھے، سارے مرد دیکھے، اور ہم کہیں ہم مسلمان، ہم کہیں ہم غیرت مند، ہم کہیں ہم فلانی برادری کے، دھتکار ہے ہماری برادریوں پر، دھتکار ہے ہماری غیرتوں پر۔ بوڑھی عورت ہے، کالی عورت ہے، حبشی عورت ہے، صحابیہ ہے، اس سے یہ چیز برداشت نہ، حالانکہ بیماری ہے، حالانکہ بیماری ہے، اس کے کنٹرول سے باہر ہے، مگر پھر اللہ کے نبی سے دعا کروائی، کہا جی نہیں وہ میں برداشت کر لوں گی، جسم میرا لوگوں کے سامنے نمایاں ہو، کوئی مرد غیر مرد میرا جسم دیکھے، مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ آپ اور میں کر رہے ہیں، آپ اور میں یہ جرم برداشت کر رہے ہیں، ہماری عورتیں مارکیٹوں بازاروں ہر جگہ پھرتی ہیں، لوگوں کے سامنے وہ نمائش بنتی ہیں، اور میں برداشت کر رہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا، وہ ڈر خوف نہیں رہا، وہ تقوی نہیں رہا۔ دعا اور کوشش کریں جیسا نظریہ، جیسا عقیدہ، جیسا ایمان، جیسی سوچ اس کالی عورت کی تھی اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، اور جب آ جائے گی پھر یقیناً آپ اور میں ساری چیزوں پر صبر کریں گے، ساری تکالیف پر صبر کریں گے۔ اگر آپ اور میں کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ صرف غیرت ہوگی، غیرت پر آپ اور میں کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی ساری چیزوں پر صبر کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی صحابیہ کو حکم دیا تھا، تکلیف پر صبر کر، وہ ایگری ہو گئی، مگر جب غیرت کا معاملہ آیا نہ نبی سے برداشت ہوا، اللہ کے نبی نے بھی دعا کر دی، صحابیہ نے بھی دعا کروا لی، اور میں نے آپ کو بتایا صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس عورت کو چوک چراہے میں مرگی کا دورہ بعض مرتبہ پڑ جاتا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی دعا اللہ نے فوری سنی، اس کا جسم لوگوں کے سامنے نمود و نمائش نہ بنتی تھی۔ دعا اور کوشش کریں، یہ غیرت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔